دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ دیکھا آپ نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس اور جو مجوزہ مارچ ہے خان صاحب کا، جس کو وہ آزادی مارچ کہتے ہیں، اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ اس کو فتنہ مارچ یا فساد مارچ کہتے ہیں۔ تو ایک طرح سے واڈا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ فساد مارچ ہے، گویا اس میں پلانڈ ہے کہ قتل و غارت گری ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ واڈا صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس میں وہ کیا پہلے جو نون چیزیں ہیں اس میں کچھ اضافہ ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ یعنی پہلے یہ بات تقریباً طے ہو چکی کہ ارشد شریف مرحوم کو بہرحال قتل کیا گیا ہے، وہ کوئی طبعی موت نہیں مرے، اور یہ بھی بات طے تھی کہ جب طبعی موت نہیں مرے تو زیادہ اغلب امکان یہ ہے کہ جس انداز سے ان کو ان کی مقتل تک پہنچایا گیا وہ انیشیٹو یقیناً فرام ود ان پاکستان تھا۔ تو یہ جہاں تک باتیں ہیں یہ تو بڑی پہلے تشخیص بام ہیں۔ واڈا صاحب نے کوئی خاص اس میں اضافہ نہیں کیا، ہاں یہ اضافہ ضرور کیا ہے کہ پہلے جو بات یعنی رانا ثناء اللہ یا بعض اوقات ایون شیخ رشید جو کہ خان صاحب کے گویا انفارمل دستے راست ہیں یا دستے کوئی غیر راست ہیں، تو وہ اکثر ہر بات کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ عموماً جب بھی الیکشن ہو اس سے پہلے یہی وعدہ کرتے ہیں کہ الیکشن خونی ہوگا اور اب جھاڑو پھرنے والا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو شگافیاں ہیں۔ تو اسی طرح کا واڈا صاحب نے اعلان کیا، لیکن اس میں تعجب یہ ہے کہ واڈا صاحب تو ون آف دا ڈائی ہارڈز تھے پی ٹی آئی کے سپورٹر، اور اب بھی ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کا لیڈر عمران خان نامی چور ہی ہے، چور میں کہہ رہا ہوں، تو وہ اب بھی پی ٹی آئی میں ہیں۔ تو یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب اس میں انوالو نہیں ہیں، جبکہ عام تاثر جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ جو سٹار کلپریٹ ہے اس میں جو پرائمری انیشیٹر ہے اس چیز کا، اس کا نام بنی گالا کا ٹھگ ہے۔ تو بہرحال واڈا صاحب نے یعنی ایک تو یہ کہ کنفرم کیا جو پہلے بات تشخیص بام ہے کہ ان کی ان نیچرل ڈیتھ ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ بھی کنفرم کیا کہ پاکستان کے اندر سے یہ پلاننگ تھی، اور یہ بھی پہلے ظاہر نون بات تھی، اور پھر یہ کنفرم کیا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بنیادی طور پر قتل و خون کا ایک کی اٹمپٹ ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس پلاننگ میں کون انوالو ہے تو وہ دو ٹوک بات نہیں کرتے تھے، لیکن اس بات کی وہ برملا تردید کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا یہ ایک یعنی کچھ سیکرٹ ہوتے ہیں جو اوپن ہیں، اوپن سیکرٹ جو ان کا ہے کہ وہ ظاہر ہے اس طرح ڈائریکٹلی کوئی ان کا لیڈر آن نہیں کرے گا، لیکن بات وہ امپریشن یہی جنریٹ کرتے ہیں اپنے میڈیا بریگیڈ کے ذریعے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ان کی ظاہر ہے مجموعی طور پر موجودہ آرمی چیف ہی ہے۔ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ میں بعض کا ایکڈیمک سینس میں چیف جسٹس وغیرہ بھی شامل سمجھے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے خان صاحب جس اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ تضحیک بناتے ہیں ان میں وہ نہیں ہیں۔ تو یہ بھی یعنی اس بات کی انہوں نے تردید کی، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ کہتے ہیں خان صاحب بھی نہیں ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ اس طرح اب بھی قتل و غارت فوراً شروع ہو جائے گی، تو گویا وہ کہتے ہیں کہ میں تو انفارم کر رہا ہوں ایڈوانس سے کہ مارچ، یعنی دبے لفظوں میں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کنجر پن کا مارچ ہوگا، یعنی انٹرٹینمنٹ شو ہوگا، بقول ان کے انجوائے کرنے والا معاملہ ہوگا، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اکثر دھرنے شوز گویا ان کو مخالفین کنسرٹ ہی کہتے ہیں کہ وہاں پر یعنی حواس باختہ قسم کی خواتین اور مرد جو ہیں وہ داد عیش گویا دینے کا سین کریٹ کرتے ہیں، اور ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ اب کیا کہا جائے، اس کو الیبوریٹ کرتے ہوئے ذرا بندہ جھجکتا ہے۔
تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ دراصل اس کی پلاننگ ہو چکی ہے اور یہ خون ریز ہوگا. گویا جو اپریہنشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے وہ بڑی حد تک واڈا صاحب ان کی تصدیق کر رہے تھے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سٹل وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، لیکن پی ٹی آئی ان کو ڈساؤنڈ کرنے کے چکر میں ہے. انہوں نے ان کو نوٹس بھی ایشو کیا ہے، اور بعض ان کے جو لواحقین بھی ویسے عجیب بات کہ وہ اس قسم کا امپریشن جنریٹ کرتے ہیں کہ واڈا صاحب سے یہ کام جو ہے موجودہ حکومت نے کروایا. حالانکہ موجودہ حکومت کو تو وہ خود بھی ظاہر ہے کہتے ہیں کہ مجھے نفرت ہے، اور موجودہ حکومت کے ہی انیشیٹو پر، یعنی پی ڈی ایم کے انیشیٹو پر ہی ان کو نائل بھی کروایا گیا ہے. تو ایسے لوگ جنہوں نے نائل کروایا ان کا پولیٹیکل کیریئر گویا فار دا ٹائم یہ ختم کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں فیڈرل وزیر بنایا، انٹروڈیوس کرایا سیاست میں، یہ بات ذرا عجیب سی لگتی ہے. لیکن وہ یہ بھی برملا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات تھے، ہیں اور رہیں گے، اور بقول ان کے ارشد شریف بھی ان سے رابطے میں تھا، اور وہ واپس آنے کی سعی یا اس پر کنسیڈر کر رہا تھا واپسی وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ ایک ایسا مہمہ ہے واڈا صاحب کی پریس کانفرنس کہ جو سامنے بھی ہے اور سامنے نہیں بھی ہے. جو انہوں نے باتیں کی وہ بڑی حد تک پہلے ہی واضح ہیں، اب ان کی ریکنفرمیشن ہو گئی. تو جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، وہ بھی بالکل جس طرح واڈا صاحب کا امپریشن جنریٹ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی کے مخالف بھی ہیں، وہ خان صاحب کے واری بھی ہیں، اور خان صاحب کے نیریٹو کہ یہ ہم مارچ کریں گے اور یہ آزادی مارچ ہے، یہ وہ کہتے ہیں یہ کوئی آزادی مارچ نہیں ہے، یہ قتل و غارت گری ہے. تو یعنی وہ مینی ان ون ہیں، وہ تضادات کا گویا مجموعہ ہے. گویا اسٹیبلشمنٹ جس کو کہ عموماً سگنیفائی کرتے ہیں، واڈا صاحب بوٹ کو اٹھا کر آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی شو میں بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی بالکل اسی طرح کا امپریشن جنریٹ ہوتا ہے جو واقعات ہیں سیاسی بساط پر اسٹیبلشمنٹ کے. اب مثلاً یہ اگر کہا جائے کہ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں یا ان کے لواحقین کہتے ہیں کہ ان کے مخالف ہے اسٹیبلشمنٹ، تو اگر مخالف ہو تو یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ خود عمران خان رہ سکتا ہے واقعتاً اگر اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی اس کے اپوزٹ ہو، ملیٹنٹ انداز میں، جس طرح نواز شریف کے خلاف تھی کسی یعنی سابقہ دور میں. تو کیا خان صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب نو میں ہے، نہیں کر سکتے اگر اس طرح کا پریشر ان پر جنریٹ کیا جائے. یعنی ان کو بھی کوٹ لکھپت جیل میں رکھ دیا جائے اور ان کی بیٹی کو لا کر بھی ان کے سامنے گرفتار کر لیا جائے، ان کے بیٹوں پر بھی مقدمے بنا دیے جائیں تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ کتنی سخت ہے اور کتنے گھنٹے یا کتنے دن وہ سروائیو کر سکتے ہیں ان کا نیریٹو. یقیناً نہیں ہے، یعنی اس لیول کی مخالفت نہیں ہے. اب کیا پرویز خٹک، شیخ رشید، کیا پرویز الہی، کیا فواد، ان کی جرت ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ہو خان صاحب کے تو یہ ان کے ساتھ ایک سانس بھی لے سکیں؟ یقیناً اس کا جواب بھی نو میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ واڈا صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی خان صاحب کے ساتھ بھی ہے، نہیں بھی ساتھ، مخالف بھی ہے، نہیں بھی مخالف. ریڈنگ یہ ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ان کی بقول پرویز ہے کہ نیپی نہ بدلے وہ اس کا مخالف ہے، لہذا اس سینس میں وہ مخالف سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی جس سے ان کی مخالفت ثابت ہو، جس طرح کے پہلے دور میں سیاستدانوں کے خلاف ہوتی رہی ہے. لہذا خان صاحب کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا. انہوں نے ہر وہ کام کیا جس کا شیر بھی کوئی کرے تو اسے قید و بند بھگتنی پڑتی، اور خود خان صاحب ہر مخالف کو قید کر کے اور جیل دکھا چکے ہیں. لہذا اسی طرح ہمارے معزز ججز میں سے اکثر کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے دیں، دو چار کو چھوڑ کر. ہیں جی، تو وہ بھی جو تم تراک سے خان صاحب کی نیپی بدلتے ہیں جی، تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت نہیں ہے. ہاں، صرف یہ ہے کہ بقول ان کے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں پر فائرنگ ہوتی تھی وہ انہوں نے بند کر دی ہے. تو بس یہی ہے ان کی مخالفت خان صاحب سے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو خان صاحب ایسے ہیں گویا بندر کے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دی جائے اور مخالفین
کہ ہاتھ اور ٹانگیں باندھ دی جائیں اور پھر کہا جائے کہ ہم نیوٹرل ہیں جی. یعنی جو ان کا سٹار لیڈر ہے وہ اب بھی بیرون ملک ہے، وہ اب بھی قید یافتہ ہے، یعنی سزا یافتہ ہے گویا اس سینس میں، اور انہی کے ہاتھوں ہے جو نیوٹرل ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خان صاحب موجیں اڑا، یعنی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنانے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ انہیں حاصل ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں وہ انہیں حاصل نہیں ہیں جی. اسی طرح ججز بھی دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان تک ان کی جب چاہیں نیپیاں بدلتے ہیں. لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بات کرنے پر نائل کیا گیا اور انہیں قید و بند میں رکھا گیا. خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کر تصدیق کرتے ہیں ججز کی، لیکن ججز ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں، خدا را آپ معافی مانگ لیں، اور پھر ان کی طرف سے خود ہی معافی مانگ لیتے ہیں. لہذا بالکل فیصل واڈا کی طرح کا رویہ ہے جوڈیشری کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی خان صاحب کے معاملے میں. تو اب اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ بہرحال عوام میں جو شاہ دولہ ولی کے چوہے پی ٹی اے کے جنریٹ کیے گئے ہیں وہ تو ظاہر ہے کنفیوز نہیں ہوں گے، لیکن جو نیوٹرل ہیں وہ کنفیوز ہوں گے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ لانگ مارچ ہے، کیا ہے. اب خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں انقلاب میں لاؤں گا. انقلاب تو یہ ہوتا ہے کہ جو سیاسی بست و کشاد ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈسپلن ہے، اس کو تہوبالہ کر دیا جائے، اس کو انقلاب کہتے ہیں. ایک نیا بالکل ریپلیس کر دیا جائے، گویا ماؤ زیدونگ تو وہ بندہ پوچھے پہلے 3.5 سال کیا نیندر ہے، کوکین پیتی ہے، نشہ کیتے ہے، ادو انقلاب کیوں نہیں آیا. بہرحال ظاہر ہے سیاست میں یہ چورن بکے گا اور بیچنے والے بیچتے رہیں گے. اور ارشد شریف کی جو موت ہے یہ بڑا اس طرح سے سانحہ ہے کہ محض اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا اور خود ہی نوا گناہ ہیں اس کی میت پر. گویا یہ ایک کوفیوں والا کردار. اس پر ایک نظم بھی ہے جو اس پروگرام کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ ضرور سنیے گا کہ ثواب دارین حاصل ہوگا. تو بہرحال فیصل واڈا کے نتائج جو اس کی پریس کانفرنس کی یہ ہیں کہ عمران خان کا جو نام نہاد نیریٹو ہے وہ پنکچر ہو گیا، اس کا تو گویا انہوں نے کلا کما کر دیا. باقی کلا کما جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کرے گا. اگرچہ رانا ثناء اللہ کے خلاف 4 صوبائی حکومتیں سفارہ ہیں، لیکن اس نے بھی اپنی طرح کی پوری منصوبہ بندی کر رکھی ہے. تو اب یہ عمران خان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے کہ اس کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اگر وہ جانے میں کامیاب ہو جائے اور اپنے مطالبات جو کہ مبہم ہیں، مطالبہ اس نے کون سا منوانا ہے اب ظاہر حکومت اس کے کہنے پر نہیں جائے گی، نہ حکومت اس کے کہنے پر آرمی چیف کو اس کی مرضی کے مطابق لگائے گی. تو اس کے علاوہ مطالبہ ہے کون سا؟ لہذا مطالبات کو اسے بھی نہیں پتہ، اور مطالبہ حقیقت میں یہی ہے کہ وہ صرف محفل گرم رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو طول دیتے رہیں گے ٹل نیکسٹ الیکشن. وہ بے شک اگلے سال اگست ستمبر اکتوبر جب بھی ہوں تو اس وقت تک یہ جو ہے وہ تھیٹر جاری رکھیں گے اور اس کے یعنی اپنے لوگوں کو موٹیویٹڈ حالت میں رکھیں گے. اور اس کا اس سے جڑا ہوا دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے پوری یکسوئی سے پاکستان کی معیشت کو درست نہ کر سکے، تاکہ وہ عوام کے گویا غیظ و غضب کا شکار رہیں. ظاہر معیشت درست نہیں ہوگی، ڈاون ڈول رہے گی، اور پاکستان میں انسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آئے گا. تو فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، معیشت جو ہے وہ مزید اس کو نقصانات ہوں گے. اگرچہ حکومت نے بہت محنت کی ہے، FATF سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ نکل آئی ہے، پاکستان نکل آیا اس لسٹ سے، گرے لسٹ سے باہر آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یہ بھی کہ ابھی $1.5 ارب کہیں سے ملے ہیں. اب ظاہر ہے چائنا میں بھی جا رہے ہیں، سعودی عرب وغیرہ. تو سارا اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چوڑیاں دیکھ کے مجھی کہیں نہیں مردیاں. تو خان صاحب کی خواہش تو ہے کہ پاکستان کنگال رہے، لیکن انشاءاللہ کنگال نہیں رہے گا. اور پاکستان کی موجودہ حکومت ڈسپائٹ آل ڈیفیکلٹیز اور بندر کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہونے کے باوجود وہ بہترین پرفارم کر رہی ہے گیون سرکمسٹانسز میں. آئیڈیل نہیں ہے،
لیکن جو موجودہ دیکھیں نا ایک کرپلڈ صورتحال ہے، ہر وقت گویا وہ میدان جنگ میں ہے، تو اس والے سے وہ بہترین پرفارم کر رہے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ وہ نیکسٹ الیکشن اگست ستمبر اگلے سال، یعنی یہ ٹینیور اس کا جو ہے وہ پورا کرنے کے بعد ہوگا، اور اس وقت تک انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بڑی حد تک وہ مینج کر لیں گے۔ خان صاحب کو اصل میں پیٹ میں درد یہی ہے، لہٰذا وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے جاری رکھیں گے، لیکن یہ ان کی لاسٹ پرفارمنس ہے۔ اگر یہ مارچ نہیں لے جاتے تو پھر بھی ہوا نکل جائے گی، لے جاتے ہیں تو ظاہر حاصل کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی ہوا نکل جائے گی، تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد وہ نظم ضرور سننا۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔